الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم. بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید کے آخری پارے میں سے سورۃ النازعات کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کی کامیابی کا نسخہ اور راز بتایا ہے. فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات سے رک گیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پکی بات ہے جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. تو جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ڈر ہے. جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جتنی معرفت زیادہ ہوتی ہے اتنا اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف زیادہ ہوتا ہے. اس لیے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے تاکہ اسے خوف خدا کی دولت نصیب ہو جائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایمان نام ہے خوف اور امید کے درمیان والے حصے کا. ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جبار ہے، قہار ہے، جب پکڑ لیتی ہے تو پھر اس کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا. اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رحمان ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ اس کے مقابلے کا کوئی اور مہربان مل ہی نہیں سکتا. یہ مہربانی کیا کم ہے کہ آدمی 60 سال 70 سال 80 سال گناہ کرتا رہا
اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، اللہ کے محبوب کے حکموں کی خلاف ورزی کرتا رہا، ایک دن دل پہ جو چوٹ لگی تو اللہ کے دربار میں آ گیا، سر سجدے میں رکھ کے رو پڑا، زبان پہ آیا بردر آمد بندہ بگریختہ، آب روئے سر بیسیاں ریختہ، چشم دارم امید از لطف تو، ذاک خود فرمودہ ہی لا تکنتو۔ اللہ مفرور غلام واپس آقا کے در پہ آ گیا ہے اور سر رکھ کے تیرے در پہ معافی کا طلبگار ہے، اس امید پر کہ تو نے خود فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جو گناہ کر کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ یہ عید نے دل بندایا اور تیرے دروازے پہ آ گیا، اب بھی میرے کانوں میں تیری آواز گونج رہی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میرے گناہ گار بندو، میری رحمت بڑی وسیع ہے، نا امید نہ ہونا۔ اللہ مہربانی فرما دے، میرے بھی گناہوں کو معاف فرما دے۔ 80 سال میں نے رات دن تیری نافرمانی کی، لیکن آج شرمندہ ہو کر آخر تیرے ہی دروازے پہ آیا ہوں، مولا تو معاف کر دے۔ اللہ نوری فرشتوں سے فرماتا ہے کہ 60 70 80 سال تک جتنے بھی گناہ اس آدمی نے کیے تھے، آج میرے ڈر سے، میرے خوف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، تو اس لیے اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو نیکیاں بنا کر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ جو اس نے چھوٹے چھوٹے گناہ کیے وہ چھوٹی نیکیاں لکھ دو، اور جتنا بڑا گناہ کیا ہے اتنی بڑی نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ اللہ کی رحمت سے اتنی امید آدمی کو ہونی چاہیے کہ میں نے گناہ کیے، 50 سال لگے گناہ کرنے میں، لیکن ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کروانے میں کتنا زمانہ لگا؟ سال نہیں، مہینہ نہیں، ہفتہ نہیں، ایک دن سارا نہیں، ایک گھنٹہ نہیں، 5 7 سیکنڈ لگے، منٹ بھی نہیں، 5 7 سیکنڈ لگے۔ میں اللہ کے دربار میں آیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے عرض کر دیا، اللہ گزشتہ کی معافی تو دے دے، آئندہ تیری توفیق سے انشاءاللہ میں گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تو جو 50 60 سال زمانہ لگا گناہ کرنے میں، 5 سیکنڈ کے اندر وہ تمام گناہ نیکیوں میں اس میں تبدیل کر دیے۔ اس سے بڑا مہربان کون ہوگا؟ اس سے بڑی رحیم ذات کس کی ہوگی؟ اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں میں جہاں رحمت کی امید پیدا فرمائی، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ڈر بھی آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا۔ اور دیکھو یہ کون ہے؟ دنیا انہیں سیدنا صدیق اکبر کہتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ مقام اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا کہ آمنہ کلال نے فرمایا، انت صاحبی علی الحوض وانت صاحبی فی الجنہ۔ ابوبکر اور کوثر پہ بھی تو میرے ساتھ ہوگا، جنت میں بھی تو میرے ساتھ ہوگا۔ بلکہ ایک دن صبح کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، صحابہ اکرام تشریف فرما ہیں، آمنہ کلال بھی بیٹھے ہیں، منظر کچھ یوں لگ رہا تھا جس طرح تاروں کے جھرمٹ میں 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو۔ محبوب نے سوال کر دیا، میرے یارو تم میں وہ کون خوش نصیب انسان ہے جس نے آج روزہ رکھا ہوا ہو؟ ہر طرف سناٹا تھا، خاموشی تھی، اکیلے سیدنا صدیق اکبر تھے، کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ
اللہ کی ذات کا بڑا شکر ہے، آج اس نے مجھے اپنی رضا کے لیے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ فرمایا ابو بکر بیٹھ جاؤ۔ پھر فرمایا تم میں کون ہے جو آج کسی بیمار کی بیمار پرسی کر کے آیا ہو؟ پھر ساری ہر طرف سنٹا ہے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے۔ محبوب اللہ کی جتنی تعریف کرو کم ہے، اس نے توفیق عطا فرمائی، آج میں بیمار کی بیمار پرسی بھی کر کے آیا ہوں۔ فرمایا ابو بکر بیٹھ جاؤ۔ پھر سوال کیا لسان نبوت نے، تم میں کون خوش نصیب ایسا ہے جو آج کسی غریب محتاج کی امداد کر کے آیا ہو؟ پھر بھی کوئی نہ اٹھا، تو پھر بھی وہی شخصیت کھڑی ہوئی، آقا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ بھی اللہ نے مجھے ہی آج توفیق عطا فرمائی ہے۔ محبوب نے فرمایا ابو بکر بیٹھ جاؤ۔ چوتھی مرتبہ امام الانبیاء نے سوال فرمایا، میرے یارو تم میں کون ہے جو آج کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھ کے آیا ہو؟ کوئی نہ بولا، تو صدیق اکبر پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز جنازہ پڑھ کے نہیں، اللہ کی توفیق ہوئی تو آج میں مسلمان کی نماز جنازہ پڑھا کے آیا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے یارو منٹارو وفادارو دلدارو، سن لیا، جس آدمی کے اندر یہ صفتیں ہوں گی وہ آدمی جہنم میں نہیں جا سکتا، وہ سیدھا جنت کے اندر ہی جائے گا۔ یعنی امام الانبیاء نے بتلا دیا کہ ابو بکر جنت میں ہی جائیں گے۔ اور زندگی میں کئی مرتبہ فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، تو جنتی ہے۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا، ایک رات امام الانبیاء صدیقہ کائنات کے ہاں تشریف فرما تھے، رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، آسمان پر تارے جگمگا رہے تھے، پورا آسمان تاروں سے مزین تھا، روشن تھا۔ تو اماں عائشہ صدیقہ نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کسی امتی کی اتنی بھی نیکیاں ہوں گی جتنے آسمان پہ تارے ہیں؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا، ہاں عائشہ، میرا عمر بن خطاب میرا وہ یار ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہے۔ صدیقہ کائنات عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تو خیال یہ تھا آپ میرے باپ ابو بکر کا نام لیں گے، آپ نے عمر بن خطاب کا نام ارشاد فرمایا۔ امام الانبیاء نے فرمایا، عائشہ تجھے کیا پتہ، عمر کی اتنی نیکیاں جتنے آسمان پہ تارے، ان سے بھی زیادہ عمر کی نیکیاں، لیکن عمر کی اگر ساری زندگی کی نیکیاں اکٹھی کر لی جائیں، تیرے باپ ابو بکر نے جو 3 راتیں میرے ساتھ غار کے اندر گزاری ہیں، ان 3 راتوں کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن اس کے باوجود سفر پہ جا رہے ہیں، ایک جانور درخت کے نیچے باندھا ہوا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا، خوف خدا اتنا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے، اے جانور تو کتنا خوش قسمت ہے کہ تجھے سائے میں باندھا ہوا ہے، وقت پہ چارہ بھی مل جاتا ہے، وقت میں پانی بھی تجھے پلا دیا جاتا ہے، تیری دھوپ سائے کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، ایک دن آئے گا تو مر جائے گا، ایسی جگہ پہ جائے گا جہاں تیرا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، کاش ابو بکر بھی تیرے جیسا ہوتا۔ صدیق اکبر کو پتہ تھا کہ انسان والے جو مخلوق ہے تمام مخلوقات کی سردار ہے، اشرف المخلوقات ہے، لیکن اس کے باوجود فرما رہے ہیں، اے جانور کاش ابو بکر بھی تیرے جیسا ہوتا، کھا پی کے دنیا سے چلا جاتا اور نہ دوبارہ اٹھتا، نہ حساب و کتاب ہوتا، جس طرح تیرا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ وجہ کیا تھی؟ صدیق اکبر جہاں یہ سمجھتے تھے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، وہاں یہ بھی سمجھتے تھے کہ جب انسان انسانیت سے نکل جاتا ہے، آدمی آدمیت سے نکل جاتا ہے، تو پھر وہی اشرف المخلوقات اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ سور و خنزیر سے بدتر بن جاتا ہے۔ ایک دن جا رہے ہیں،
ایک چڑیا کو دیکھا درخت کے اوپر بیٹھی ہے، چہچہا رہی ہے، کبھی اس ٹہنی پہ کبھی اس ٹہنی پہ، میوے کھا رہی ہے، پھل کھا رہی ہے۔ تو ٹھنڈی سانس لی، فرمان لگے چڑیا تو کتنی خوش نصیب ہے، جہاں چاہتی ہے بیٹھتی ہے، جہاں سے چاہتی ہے اڑ جاتی ہے، جو چاہتی ہے کھاتی ہے، اور مرنے کے بعد تو ایسی جگہ پہ جائے گی جہاں کوئی حساب و کتاب تیرا نہیں ہوگا۔ کاش ابوبکر بھی تیرے جیسا ہوتا کہ اس کا حساب و کتاب نہ ہوتا۔ وجہ کیا تھی؟ خوف خدا دل میں اتنا تھا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اندر خوف خدا پیدا کرنا چاہیے تاکہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے، نیکی کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اگر خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا خوف پیدا ہو جائے تو یہ تو بہت بڑا مقام ہے، لیکن اللہ والے فرماتے ہیں اگر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے، خوف خدا نہیں پیدا ہو رہا، تو کچھ دن مراقبہ موت کر لیا کرو۔ مراقبہ موت کا مراقبہ کیا ہے؟ روزانہ 10 منٹ 15 منٹ جب بھی وقت نکل سکے سر جھکا کے بیٹھ جاؤ اور یہ تصور کر لو، تصور کہ میرے اوپر وہ وقت آ چکا ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں جواب دے رہے ہیں اور میرا ٹھکانہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، موت کے فرشتے مجھے نظر آ رہے ہیں، اب میری روح پاؤں کی طرف سے نکلنا شروع ہو چکی ہے، بس یہ تصور کرے ذہن میں، اور اب میری روح نکل گئی، میری ٹھوڑی کو باندھا جا رہا ہے، میرے ہاتھ پاؤں سیدھے کیے جا رہے ہیں، اب مجھے غسل دینے کے لیے تختے پہ لٹا دیا گیا ہے، میں تو اپنے کپڑے بھی خود نہیں اتار سکتا، میرے کپڑوں کو کاٹا جا رہا ہے، اور اب غسل دینے والے کے ہاتھ جس طرف چاہے مجھے موڑ دے، چاہے کروٹ کے بال، چاہے سیدھا، چاہے الٹا، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں تختے کے اوپر پڑا ہوں۔ یہ تصور کرے کہ میرے اوپر یہ وقت آ چکا ہے، اب مجھے کفن پہنا دیا گیا، لوگ رو رہے ہیں اور میری نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے، اب قبرستان پہنچ گیا، اب مجھے لحد میں اتار دیا گیا، اوپر مٹی ڈال دی گئی، چند گز جگہ ہے، اور بھائی بہن باپ والدین دوست احباب بستی والے شہر والے سارے چھوڑ کے چلے گئے، اکیلا پڑا ہوں۔ فرشتے کہہ رہے ہیں بتا من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، رب کون ہے تیرا، نبی کون ہے تیرا، کس کے طریقوں پہ چلا۔ روزانہ 10 سے 15 منٹ یہ ذہن میں صرف تصور کرنا ہے، اس کو مراقبہ موت کہتے ہیں۔ یہ تصور کریں، اللہ والے فرماتے ہیں چند دن نہیں گزریں گے کہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ جو چیز تم تصور میں لا رہے ہو وہ حقیقت بن کر یوں لگے گا جس طرح حقیقت میرے سامنے کھڑی ہے، حقیقت سامنے کھڑی ہے، اور دل میں اللہ کا خوف پیدا ہونا شروع ہو جائے گا کہ ان حالات میں اگر کوئی مجھے ثابت قدم رکھ سکتی ہے ذات تو وہ ایک ہی ہے جس کو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کا خدا کہتے ہیں۔ مجھے اس کو راضی کر لینا چاہیے، مجھے اس ذات سے ڈر جانا چاہیے کہیں میری پکڑ نہ فرما لے، ورنہ مجھے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ چند دن یہ مراقبہ موت کرے، چند دن کے بعد دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے گا، اور جب اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو گیا تو پھر جب تک اللہ کی فرما برداری نہیں کرے گا، آمنہ کے لال کی اطاعت نہیں کرے گا، اس وقت تک آدمی کو سکون ہی نہیں آئے گا۔ نیکی کرنے میں لذت محسوس ہوگی اور گناہ کرنے میں ایسے محسوس ہوگا جس طرح میں جہنم کی آگ کے اندر جا رہا ہوں۔ اور ایک صورت خوف خدا پیدا کرنے کی اپنے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ کی معرفت بڑھتی جاتی ہے آدمی کے ہاں، اس طرح اللہ تعالیٰ کا خوف انسان کے دل میں آتا جاتا ہے۔ معرفت سے مراد علم، علم حلال حرام کا علم، جائز ناجائز کا علم، پاکی پلیدی کا علم، مرنے کے بعد کیا ہوگا، موت کے وقت کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا،
پل صراط سے پتہ گزر سکوں گا نہیں سے گزر سکوں گا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے بچوں میں بیٹھے ہیں، بڑے خوش بیٹھے ہیں، اچانک زارو قطار رونے لگ گئے، اتنے روئے کہ بیوی کو بھی ترس آ گیا، یعنی خامد کو روتا دیکھ کر بیوی بھی رونے لگ گئی اور رونے میں آواز بلند ہو گئی۔ جب عبداللہ بن رواحہ نے دیکھا، فرمایا اللہ کی بندی تو کیوں رو رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگی آپ کو روتا دیکھا تو مجھے بھی رونا آ گیا، میرے سرتاج مجھے بتاؤ آپ تو خوش و خرم تشریف فرما تھے، اچانک کیوں اتنا رونے لگ گئے، اپنا حال یہ کیوں کر لیا؟ عبداللہ بن رواحہ کی چیخ نکل گئی، فرمانے لگے اللہ کی بندی میں بڑا خوش بیٹھا تھا، اچانک پل صراط کا منظر میرے سامنے آ گیا، بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے اور لوگ گزر رہے ہیں، میں پریشان کھڑا ہوں، پتہ نہیں گزر سکوں گا یا کٹ کر نیچے گروں گا تو جہنم میں چلا جاؤں گا، بس اس خیال نے مجھے رلا کے رکھ دیا ہے۔ تو اگر انسان یہ خیالات دل کے اندر لاتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا رہے گا، اور جب اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو فرمایا امام غزالی نے جتنا علم زیادہ ہوتا ہے اتنا خوف خدا زیادہ آنے لگ جاتا ہے۔ تو علم حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ میرا اللہ میرے کس عمل پہ خوش ہے اور کس عمل پہ میرا اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جب یہ علم آ جائے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خوف بھی پیدا فرما دیں گے۔ اس کی مثال ایک اللہ والا یوں دیتا ہے، آپ مثال کے طور پہ یہاں سے باہر نکلیں، ایک بجلی کی تار نیچے گری ہوئی ہو اور اس تار میں بجلی بھی ہو، کرنٹ بھی ہو، آپ کو علم بھی ہو، علم ہے یہ بجلی کی تار ہے اور اس وقت اس کے اندر کرنٹ موجود ہے، اب علم ہونے کے باوجود آپ اس تار کو کبھی بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے، اگر ہاتھ لگائیں گے تو یہ آپ کی پہلی اور آخری غلطی ہوگی، چانس نہیں ملے گا، اللہ ماشاء اللہ اللہ کلی۔ علم ہے آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے، اگر علم ہی نہیں ہے یا کوئی پاگل ہے اس کو پتہ ہی اس کی ادراک ہی نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ لگانے سے کیا ہوتا ہے، بجلی کو ہاتھ لگانے سے، وہ ہاتھ لگائے تو لگائے، لیکن جس کے پاس علم ہے کہ بجلی کی تار کو پکڑوں گا تو میرا خاتمہ ہو جائے گا، وہ خود تو کیا باہر کھڑا ہو جائے گا کہ نمازی نکل رہے ہیں، دوسروں کو آگاہ کرتا رہے گا بھائی سائڈ سے ہو کے جانا، سائڈ سے ہو کے جانا، تار پڑی ہے کسی کو کرنٹ نہ لگ جائے، روکے گا علم والا، عام آدمیوں کو روکے گا، اور اگر اس کا اپنا کوئی لخت جگر ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو تو اس کو کیوں نہیں روکے گا، ضرور روکے گا کہ بجلی کی تار ہے بیٹا دور سے جاؤ، بھائی جان دور سے، یہ بجلی کی تار ہے، ہاتھ لگے گا پاؤں اوپر آئے گا تو بس پھر خاتمہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب علم حاصل کرو گے کہ اللہ کن کاموں پہ راضی ہے، کن کاموں پہ اللہ ناراض ہے، تو یہ علم ایسے ہی ہے جیسے بجلی کی تار کا آپ کو علم ہے، یہ دنیا کی تار ہے اور وہ جہنم کی آگ کی بجلی کی تار ہے، علم ہے کہ اگر میں یہ کروں گا تو جہنم ٹھکانا ہے، یہ کروں گا جہنم ٹھکانا ہے، یہ کروں گا جہنم ٹھکانا ہے۔ تو جس طرح آدمی تار کو ہاتھ نہیں لگاتا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کام بھی نہیں کرتا، جس طرح دوسروں کو روکتا ہے کہ یار یہ بجلی کی تار ہے سائڈ سے گزرنا کہیں آپ کو کرنٹ نہ لگ جائے، اللہ کہتے ہیں وہ جو آخرت کی جہنم کی تار ہے بجلی کی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس آگ سے تار سے صرف خود نہیں بچنا، دوسروں کو بھی آواز لگاؤ، دوسروں کو بھی کہو کہ یار یہ جو کام ہیں یہ کام جہنم میں جانے والے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں، ان کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی والے کام کرنے چاہیے۔ تو جب دوسروں کو روکنا ضروری ہو گیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضروری ہو گیا، تو میں کب برداشت کروں گا
آپ کو تو میں روکوں کہ آپ جہنم میں نہ جائیں، اور یہ برداشت کروں کہ میری اولاد جہنم میں چلی جائے۔ اس لیے اللہ 28ویں پارے میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اپنے اہل و عیال کو، خاندان کو، بیوی بچوں کو، اولاد کو، بہن بھائیوں کو، قوا انفسکم واہلیکم، بچاؤ ان کو۔ اللہ کس چیز سے فرمایا؟ نارا، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ آگ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ ہیں اور جس کا ایندھن پتھر ہیں۔ تمام کافر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، لیکن پھر بھی وہ کہے گی حل من مزید، حل من مزید، اللہ اور لیا مجرم، میرے تپش مجھے کھا رہی ہے۔ تو اللہ پھر پتھر ڈالے گا تاکہ اس کی حرارت کچھ کم ہو جائے۔ تو دنیا میں بجلی کی تار اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اگر اس سے بچتے ہیں تو اس سے بچنے کی کیوں کوشش نہیں کرتے؟ ہمیں چاہیے جس طرح ہم دنیا کی بجلی کی تار سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں نہ آ جائے، آخرت کی گرمی سے، جہنم کی گرمی سے بھی بچنے کی انسان کو خود بھی کوشش کرنی چاہیے، امت مصطفیٰ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے اہل و عیال، اپنی اولاد، اپنے خاندان کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے، خوف۔ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، بہت بڑا کمرہ ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک سانپ آپ کے دروازے سے اندر آ کے گھر میں داخل ہو گیا۔ تو اب سانپ کی دہشت اتنی ہوتی ہے، جب سانپ اندر داخل ہوا تو آدمی پریشان، خوف بیٹھ گیا دل کے اندر کہ یار یہ سانپ مجھے نقصان نہ پہنچائے یا میرے گھر کے کسی فرد کو نقصان نہ پہنچائے۔ سانپ کا خوف ہے، ڈر رہا ہے۔ لیکن یہاں اتنا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کونے میں بیٹھا ہے، سانپ ادھر آ رہا ہے تو یہ دوسرے کونے میں چلا جائے، وہاں سے تیسرے کونے میں، چوتھے کونے میں، پورے کمرے کے چکر لگاتا رہے۔ آخر یہ انسان ہے، بچاؤ کا انتظام کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی یہ سانپ سے ڈر رہا ہے۔ تو جو آگے سانپ ہے، آمنہ کے لال نے فرمایا سانپ اتنا بڑا جہنم کا جتنا بڑا تمہارا اونٹ ہوتا ہے، بچھو اتنا بڑا جتنے بڑے تمہارے خچر ہوتے ہیں، اور کمرہ کتنا بڑا ہے، کمرہ کتنا بڑا ہے۔ میں اس دنیا کے کمرے میں تو ادھر ادھر بھاگ سکتا ہوں، قبر میں جب یہ سانپ، یہ بچھو، کدھر بھاگوں گا، کہاں جاؤں گا؟ ابا بھی نہیں ہوگا پاس، اماں بھی نہیں ہوگی، چلو بچانے والا کوئی نہ ہو، کوئی ایسا تو ہو جس کو میں اپنا درد سنا سکوں۔ درد دکھ سنانے سے بھی دکھ کچھ کم ہو جاتا ہے، آدمی اپنے دکھ کا کسی کے سامنے اظہار کر لے، کچھ نہ کچھ دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو وہاں تو دکھ سننے والا ہی کوئی نہیں قبر کے اندر کہ جس کو میں اپنا دکھ سنا سکوں، اپنا حال بتا سکوں، یا جو کوئی مجھے بچا سکے۔ تو دنیا کے سانپ سے ہم ڈرتے ہیں، لیکن آخرت کے سانپ سے، قبر حشر کے سانپوں بچھوں سے ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ اب گھر میں سانپ داخل ہو گیا، ڈر پیدا ہو گیا، لیکن خوف ختم کب ہوگا؟ اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں سانپ جو اندر آیا تھا وہ دروازے سے نکل کر ادھر چلا گیا، تو اب میرے بے فکری پیدا ہو جائے گی کہ سانپ چلا گیا۔ اور دوسری چیز ختم کرنے کی ڈر کیا ہے کہ سانپ کو میں مار دوں یا میرے سامنے کوئی مار دے، تو اب میں بے فکر ہو جاؤں گا کہ مر گیا، جس کا ڈر تھا مر گیا۔ گھر سے نکل جائے تب بھی خوف ختم، اور مار دوں تب بھی خوف ختم۔ دنیا کے گھر سے تو سانپ باہر نکل جائے گا، قبر سے تو نہیں نکلے گا، قبر سے تو نہیں نکلے گا۔ یہاں جو میرے گھر میں سانپ داخل ہوا میں نہیں مار سکتا تو میرا بھائی مار دے گا، میرا دوست مار دے گا، لیکن جو قبر میں سانپ ہے اس کو کون مارے گا؟ اس کو کون مارے گا؟ اگر ان سانپوں سے بچنا چاہتے ہیں، یہ چیزیں جب ہم سوچیں تو ان چیزوں کے سوچنے کے عوض اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوگا، اللہ کا خوف پیدا ہوگا کہ یہ بات تو یقیناً ہونی ہے، میں نے وہاں جانا ہے۔ اب میرے پر ہے کہ میں اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بناؤں یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بناؤں۔
تو جب آدمی سوچ لے گا تو کوئی عقل مند آدمی اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا نہیں بنائے گا، پھر وہ آدمی نماز نہیں چھوڑے گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ تو اگر ہمیں دنیا کی چیزوں سے ڈر لگتا ہے، خوف ہے، تو آخرت کا خوف بھی ہم پیدا کریں، اللہ کی ذات کا ڈر پیدا کریں۔ اور دیکھیں یہ کون ہیں؟ عدالت کے تاجدار ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم، جن کے متعلق آمنہ کے لال نے فرمایا عمر تو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ ہی بدل جاتا ہے، وہ راستہ ہی بدل جاتا ہے۔ دنیا سے گئے 1400 سال گزر گئے، آج بھی اللہ والے فرماتے ہیں برے خواب آتے ہیں، گندے خیالات آتے ہیں سوئے ہوئے، تو انگل کے اشارے سے لفظ عمر لکھ دو، سیاہی سے لکھنے کی ضرورت ہی نہیں، انگل کے اشارے سے لفظ عمر لکھ دو، بے فکر ہو کر سو جاؤ، نہ برا خواب آئے گا نہ برا خیال آئے گا۔ جس کے نام میں اتنی تاثیر ہے، لیکن خوف خدا دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ڈر دیکھو۔ کچھ عرصہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے نام راز میں رکھے، کسی کو نہیں بتائے۔ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں جس طرح مسلمان بیٹھتے تھے آتے جاتے تھے، منافق بھی آتے جاتے تھے، اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، اپنے محبوب کو بھی نہیں بتایا کہ میرے محبوب یہ مخلص مسلمان ہے اور یہ منافق ہے، نہیں بتایا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اللہ نے تمام منافقین کے نام اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منافقین نے نام بتلا دیے تو محبوب کے ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو رازدار نبوت کہتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے رازدار۔ نبی پاک علیہ السلام نے تمام منافقوں کے نام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیے۔ اب صحابہ کرام کو پتہ ہے کہ اللہ نے محبوب کو نام بتائے، محبوب نے حضرت حذیفہ کو بتا دیے، لیکن کسی صحابی نے محبوب سے سوال نہیں کیا یا رسول اللہ کون کون منافق ہیں، کون کون مسلمان ہیں۔ کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہمیں بتانا ضروری ہوتا تو آمنہ کے لال خود بتا دیتے، جب محبوب نے نہیں بتایا تو ہمیں سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سوال نہیں کرنا چاہیے، یہ محبوب کی بے ادبی ہے۔ خود بتا دیں تو ان کی مہربانی ہے، نہ بتائیں تو مطلب ہے ہمارا فائدہ اس میں نہیں ہے، فائدہ ہوتا تو ضرور محبوب بتاتے۔ اور پھر صحابہ کرام کو یہ بھی علم تھا کہ محبوب نے حضرت حذیفہ کو نام بتا دیے ہیں، صحابہ کرام نے حضرت حذیفہ سے بھی نہیں پوچھا۔ کیوں؟ کہ اگر یہ ضروری ہوتے یا کوئی فائدہ ہوتا تو محبوب کسی ایک کو نہیں بلکہ سب کو بتاتے، ایک کو بتایا ہے تو ایک کو ہی بتانا مقصود تھا، باقیوں کو بتانا مقصود ہی نہیں تھا۔ اسی حالت میں آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پرملال ہو گیا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے حضرت حذیفہ کے دروازے پہ آ گئے، آگے کہنے لگے اے حضرت حذیفہ، اب آمنہ کے لال دنیا سے تشریف لے گئے، اب وہ راز والی بات ختم ہو گئی، میں یہ نہیں پوچھتا کہ مجھے بتا کون کون منافق ہیں، حذیفہ مجھے اتنا تو بتا دے میرا نام تو منافقوں میں نہیں ہے، میرا نام تو منافقوں میں نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، جن کا محل جنت میں خود آمنہ کے لال دیکھ کر ہے۔ فرمایا عمر میں معراج میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو میں نے آپ کا محل دیکھا، دل میں خیال آیا اندر چلا جاؤں، اندر بھی دیکھ کے آؤں، یا رسول اللہ پھر عمر تیری غیرت یاد آ گئی۔ فاروق اعظم رو پڑے، آقا آپ پر بھی بلا کوئی غیرت کر سکتا ہے، لیکن خوف خدا کا عالم یہ ہے، خوف خدا کا عالم یہ ہے، حذیفہ اتنا تو بتا دے میرا نام تو منافقوں میں نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے، فرمایا عمر ایسی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کیا، اس کو خوف خدا کہتے ہیں۔ ایک اللہ والے
وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آپ کو ایک پلیٹ آپ کے سامنے رکھتا ہے، اس پلیٹ میں 100 بسکٹ ہیں، 200 بسکٹ ہیں، 500 بسکٹ ہیں، بسکٹ ہیں آپ کے سامنے رکھ دی کھانے کے لیے، لیکن آپ کو اتنا کہہ دیا کہ بھائی جان ان بسکٹوں میں ایک بسکٹ ایسا ہے جس کے اندر زہر ہے، اور وہ زہر ایسا ہے کہ جب آدمی کھائے گا پھر بچنے کی صورت نہیں ہے، بظاہر مر جائے گا۔ رکھ بیٹھا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے وہ بسکٹ کون سا ہے، خود احتیاط کر لینا۔ تو کیا ان 100 بسکٹوں میں سے یا 500 بسکٹوں میں سے ایک بسکٹ بھی کوئی کھائے گا؟ نہیں کھائے گا۔ یہ تو نہیں سوچے گا اس میں نہیں ہوگا، یہ کھا لوں، ہو سکتا ہے دوسرے میں ہو، دوسرا کھا لے اس میں نہیں ہوگا، شاید تیسرے میں ہو، نہیں، وہ پہلے ہی نہیں کھائے گا کہ کہیں اسی کے اندر ہی زہر نہ ہو۔ تو ایک بسکٹ میں زہر ہے، 499 بسکٹ میں زہر نہیں ہے، لیکن ایک زہریلے بسکٹ کی وجہ سے وہ 499 بھی نہیں کھا رہا۔ ایک زہر والے بسکٹ کا اتنا ڈر ہے، لیکن اس مالک کا ڈر نہیں ہے جس نے زہر کے اندر تاثیر رکھی ہے، چاہے تو اس کے کھانے سے آدمی کو مار دے اور چاہے تو کتنا ہی زہر کوئی کھا لے، مالک بچا لے۔ بسکٹ زہر آ گیا بسکٹ کے اندر، اب بسکٹ سے ڈر رہا ہے لیکن مالک سے نہیں ڈر رہا، جس کا اعلان ہے ان بطش ربک لشدید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب پکڑتا ہے پھر اس کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا، اس کی پکڑ سے پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنستدرجہم من حیث لا یعلمون۔ کبھی کبھی میں انسان کی بدعمالیوں سے اتنا ناراض ہو جاتا ہوں کہ یا تو آسمان کی بلندیوں پہ وہ آدمی نظر آتا ہے یا پھر وہ زمین کی پستیوں کے اندر چلا جاتا ہے۔ لوگ علامہ صاحب کہتے ہیں، حافظ صاحب کہتے ہیں، قاری صاحب کہتے ہیں، مفتی صاحب کہتے ہیں، شیخ الحدیث صاحب کہتے ہیں، اللہ کا ولی کہتے ہیں، لیکن انسان سے کوئی ایسی غلطیاں سرزاد ہو جاتی ہیں، ایسی خطائیں کر بیٹھتا ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا، مالک کو پتہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کبھی کبھی سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، میں اس طرح آہستہ آہستہ اس کو نیچے لے آتا ہوں، زمین کے نچائی میں پہنچا دیتا ہوں کہ اس آدمی کو علم بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یہ لاؤڈ سپیکر وغیرہ نہیں تھے، اذانیں لوگ پڑھا کرتے تھے، لیکن اذان مسجد کے میناروں میں ہوگا کرتی تھی۔ مسجد کا مینار ہے، سیڑھیاں بنائی ہوئی ہیں، آدمی مؤذن چڑھ جاتا تھا اور اوپر چڑھ کے پھر اذان دیتا تھا بلندی پہ، تاکہ ارد گرد دور دور تک آواز جو ہے آدمی کی پہنچ جائے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مؤذن کافی عرصہ سے ایک مسجد میں مؤذن تھا، تو صاف ظاہر ہے جو 5 وقت اذان پابندی کے ساتھ دیتا ہے، پڑھتا ہے، وہ نماز بھی تو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوگا۔ یہ تو نہیں ہے کہ مؤذن مقرر ہے، اذان پڑھ کے چلا گیا، اب نمازیں نہ پڑھتا ہو۔ اذان 5 وقت پڑھتا ہے اور 5 وقت نماز کا بھی پھر وہ پابند ہے۔ اور اذان کی آواز لگانا اتنا افضل عمل ہے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا جب آدمی اذان دیتا ہے اللہ اکبر، جہاں تک آواز جاتی ہے، جتنی اللہ کی مخلوق ہوتی ہے اذان دینے والے کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہے، اور شیطان بھاگ رہا ہوتا ہے۔ جہاں تک آواز جاتی ہے اس ایریا میں شیطان نہیں رہتا۔ یہ الگ بات ہے کہ شیطان کی صحبت میں رہ کر آدمی کے اندر خود صفتیں شیطان والی پیدا ہو جائیں۔ شیطان نہیں ٹھہرتا بہرحال، کیونکہ محبوب نے فرما دیا۔ تو وہ پتہ نہیں کون سا عمل کرتا تھا، بدعملی۔ ایک دفعہ اذان دینے کے لیے چڑھا تو مؤذن تھا، لیکن چند منٹ کے بعد وہ کافر تھا۔ وجہ کیا تھی؟ اذان دینے کے لیے مینار پہ چڑھا تو ساتھ والا گھر عیسائیوں کا تھا۔ اس کی نظر جو پڑی تو ایک خوبصورت حسینہ جمیلہ لڑکی موجود ہے صحن کے اندر، اس لیے محبوب نے فرمایا کہ نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اب جو ہی اس کی نظر پڑی مؤذن صاحب کی
یہ دل دے بیٹھا، فریفتہ ہو گیا، عاشق ہو گیا، اپنے آپ پہ کنٹرول ہی نہیں رہا۔ اور اصل سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اللہ کہتا ہے جب انسان کوئی بدعمالیاں ایسی کرتا ہے میں ڈھیل دیتا رہتا ہوں، لوگوں کے سامنے نہیں آنے دیتا، لیکن اچانک میں اس کو بلندی سے پستی بھی گرا دیتا ہوں۔ اب یا مؤذن تھا یا ان عیسائیوں کے ہاں رشتہ مانگنے کے لیے چلا گیا اسی بچی کا کہ مجھے رشتہ دے دو۔ اور یہ یہودیت ہو، عیسائیت ہو، مرزائیت ہو، ان کا تو پہلے دن سے یہ طریقہ ہے کہ دولت کا لالچ دو، رقبے کا لالچ دو، پیسے کا لالچ دو، اور شادی کا لالچ دو، لڑکی کا لالچ دو۔ لڑکی دے کر بھی کوئی یہودی بنتا ہے تو وہ کہتے ہیں سودا سستا ہے، لڑکی دے دیں کوئی عیسائی بن جائے سودا سستا ہے۔ مرزائی کہتے ہیں لڑکی دے دیں کوئی مرزائی بن جائے سودا بڑا سستا ہے۔ یہ شروع سے چال آ رہی ہے یہودیت کی، عیسائیت کی، مرزائیت کی، بد مذہب لوگوں کی۔ انہوں نے کہا بھائی رشتہ کا تو کوئی بات نہیں، رشتہ کرنا ہی ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں تیرے ساتھ کر دیں گے، لیکن ایک شرط ہے اسلام چھوڑ کر عیسائی بننا ہوگا۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، اس نے نعوذ باللہ کلمہ چھوڑ دیا، عیسائی بن گیا۔ تو مینار پہ چڑھا تھا تو مؤذن تھا، لیکن نیچے اترا تو عیسائی تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے بھی رہنا چاہیے، الہ العالمین ہدایت عطا فرمائیے، نماز کی توفیق عطا فرمائیے، جمعے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیے، یہ تیرا فضل ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں۔ میرے مولا تو مہربانی فرما، اس پہ مجھے استقامت عطا فرما۔ علماء فرماتے ہیں کبھی اعمال کا دروازہ کھل جاتا ہے لیکن قبولیت کا دروازہ نہیں کھلتا۔ اعمال کا دروازہ کھل جاتا ہے، قبولیت کا دروازہ نہیں کھلتا، اور بات اس وقت تک بنتی نہیں جب تک قبولیت کا دروازہ نہ کھلے۔ عمل سے بات نہیں بنتی جب تک قبولیت کا دروازہ نہ کھلے۔ اس پر بھی میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ ایک آدمی گزرا ہے بلعم بن باعورہ، موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے اندر۔ اس آدمی نے اتنی عبادت کی اللہ کی، اتنی عبادت کی کہ مستجاب الدعوات بن گیا۔ مستجاب الدعوات اس کو کہتے ہیں، ادھر ہاتھ اٹھایا اللہ یوں کر دے، ادھر اللہ کر دیتے تھے، اس کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں۔ کتاب میں لکھا ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان جناب عبد المطلب بھی مستجاب الدعوات تھے، لوگ آ کر دعائیں کروایا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمایا کرتے تھے، تو مستجاب الدعوات بن گیا۔ اب وقت کا بادشاہ رابطہ کرتا ہے کہ مہربانی کرو، منہ مانگے دام لے لو، پیسے لے لو، اور ایک کام کرو کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے خلاف بد دعا کر دو۔ وہ کہنے لگا نا، موسیٰ کلیم اللہ کے صدقے تو مجھے سیدھا راستہ ملا ہے، کلمے کی دولت نصیب ہوئی ہے، اصل دین نصیب ہوا ہے، ان کے لیے میں بد دعا کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا، انکار کر دیا۔ اب بادشاہ نے رابطہ کیا اس کی گھر والی کے ساتھ، اتنی دولت ملے گی کہ تمہاری نسلیں کھائیں گی، ختم نہیں ہوگی، خامد کو تیار کر، حضرت موسیٰ کے لیے بد دعا کر دے۔ بس عورت تھی وہ خامد کے پیچھے پڑ گئی، بھلا اپنے پیغمبر کے خلاف بھی اللہ کوئی بد دعا قبول کرتا ہے؟ تو بد دعا کر دے، دولت تو ملتی ہے، پیسہ تو ملتا ہے، لیکن یاد رکھو دولت سب کچھ نہیں ہوتا، پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ دنیا کے ہر دور کا ہر حکمران کچھ ایسے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کیا ہی کرتا ہے تاکہ عوام پر اثر پڑے، فلاں بزرگ، فلاں ولی، فلاں پیر، فلاں نیک بندہ اس کے ساتھ ہے۔ تو جب گھر والے نے اتنا تنگ کیا، اس نے کہا جی چلو ٹھیک ہے، دولت لے لی اور موسیٰ کلیم اللہ کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لوگ آئے ہوئے ہیں، اس نے جو ہاتھ اٹھائے حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ زبان تو میری ہے لیکن کنٹرول تو میرا نہیں ہے، مجھے اللہ نے امانت کے طور پہ دے رکھی ہے، کنٹرول تو جو اللہ چاہے اس سے وہی نکلوائے الفاظ، اور کبھی کبھی اللہ اپنی قدرت کا اظہار کروا دیتے ہیں۔ اب ہاتھ اٹھائیں،
اپنی سمجھ میں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر رہا ہے، لیکن زبان سے موسیٰ کلیم اللہ کے حق میں دعا نکل رہی ہے۔ یہ بد دعا کر رہا ہے لیکن زبان سے دعا نکل رہی ہے، چونکہ دل میں تھا دولت ملے گی بد دعا کر دوں گا، وہ تو سینے کے راز جاننے والا ہے، اس نے فوراً کلمے کی دولت سے محروم کر دیا۔ مثلہ کمثل الکلب، اللہ کہتے ہیں اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ جس طرح کتا دوڑ لگا لگا کے پڑا ہے، سانس اس کا پھول جاتا ہے، پھولا ہوا سانس ہے، پیٹ آ رہا ہے نیچے اوپر جا رہا ہے، منہ نتنے پھولے ہوئے ہیں، ایسے ہی ساری زندگی اس کے کتے کی طرح بھونکتے بھونکتے گزر گئی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے خلاف بد دعا کرنے والے کی سوچنے کی، تو اس کے لیے عمل کا دروازہ کھلا تھا، اعمال اس نے بڑے کیے لیکن قبولیت کا دروازہ نہیں کھلا تھا، آخر کافر ہو کر اسے موت آئی۔ اس طریقہ پر آپ دیکھ لیں، ابلیس ہے، شیطان، اس نے کوئی تھوڑی عبادت تو نہیں کی ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ دنیا کے چپے چپے پہ اس نے سجدہ کیا ہے، چپے چپے پہ۔ ایک سجدہ نہیں بھی کیا تھا تو کیا تھا، ایک ہی چھوڑا تھا نا، باقی ساری زندگی تو عبادت میں گزاری ہے، سجدوں میں گزاری ہے۔ اتنی عبادت کی ہے کہ نام ہی اس کا، لقب ہی اس کا طاؤس الملائکہ، یہ تو ملائکہ کا بھی مور ہے، ملائکہ کا مور، زینت، ملائکہ کی زینت، فرشتوں کی زینت، لیکن ایک سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل تو مردود ہو گیا ہے۔ وَإِنَّ إِلَيْكَ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کی صبح تک میری لعنت تیرے اوپر برستی رہے گی، نکل جائے یہاں سے۔ وجہ کیا ہے؟ اعمال کا دروازہ کھلا تھا، دنیا کے چپے چپے پہ سجدہ کیا لیکن قبولیت کا دروازہ نہیں کھلا، عبادت کام نہیں آئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے اس عمل کی قبولیت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ اعمال کا دروازہ تو نے کھول دیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت تک میری بات نہیں بنے گی جب تک تو قبولیت کا دروازہ نہیں کھولے گا، اللہ قبولیت کا دروازہ بھی کھول دے۔ اب روایات میں آتا ہے کہ جب شیطان کو اللہ نے کہا نا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا تو مردود ہو گیا ہے، تو ڈانٹ تو تھی شیطان کو، ابلیس کو، نکل جا، لیکن ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام بھی ہیں، حضرت میکائیل بھی ہیں۔ حضرت جبریل رو رہے ہیں، آنسو چل رہے ہیں، حضرت میکائیل رو رہے ہیں، آنسو چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل میکائیل تم کیوں روتے ہو؟ میں نے تو شیطان کو کہا، ابلیس کو، فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تم تو میرے مقربین ہو۔ جبریل تو انبیاء کے پاس میرے پیغام لے کے جاتا ہے، میکائیل تو نے تو حق جھپکنے کی مقدار میری نافرمانی نہیں کی اور میں جانتا ہوں تو قیامت کی صبح تک کرے گا بھی نہیں، تم کیوں روتے ہو؟ تو دونوں فرشتے کہنے لگے اللہ تیری بے نیازی دیکھ کر تیری ذات کا خوف آ گیا ہے، تیری بے نیازی دیکھ کر، تیری بے نیازی سامنے آ گئی کہ اس نے تو ساری زندگی عبادت کی، چپے چپے پہ سجدہ کیا، لیکن میرا مولا تو کتنا بے نیاز ہے، ایک سجدہ نہیں کیا تو نے قیامت کے لیے لعنت قرار دے دیا۔ میرا مولا کہیں کوئی غلطی ہم سے نہ ہو جائے۔ اللہ نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ نہیں تم بے فکر ہو جاؤ، اللہ نے فرمایا ہاں میری بے نیازی کو سامنے رکھا کرو، فرشتوں سے فرمایا۔ اصل سنانا ہمیں تھا کہ میرے بندو سمجھا کرو، عبادت پہ گھماڑ نہ کرنا، نیکی پہ گھماڑ نہ کرنا۔ میں نے اتنے جانور قربان کر دیے ہیں، میں تو 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، میں تو صدقہ خیرات کرتا ہوں، میں تو مدرسے میں اتنے پیسے دیتا ہوں، مسجد میں اتنے پیسے دیتا ہوں، جولی پھر جاتی ہے تو میں تو ہر جمعہ پہ اتنے پیسے دیتا ہوں۔ گھماٹ نہ کرنا، اللہ کہتا ہے میں بے نیاز ہوں، میری بے نیازی کو سامنے رکھنا، اور جب بے نیازی سامنے ہوگی پھر جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں دو گے پھر تمہارے دل میں ہوگا اللہ قبول بھی فرما، تو بے نیاز ہے کہیں رد ہی نہ کر دے۔ نماز پڑھو، اللہ سے قبولیت مانگو، میرے مولا تو بے نیاز ہے رد نہ کر دینا، میرے مولا میرے ساتھ رحم کا معاملہ فرمانا، میں کمزور ہوں میرے مولا رحمت کا معاملہ فرمانا، اللہ میری اس عمل کو، ٹوٹے پھوٹے عمل کو اللہ قبول و منظور فرمانا۔ اعمال کا دروازہ بھی کھلے، ساتھ ساتھ قبولیت کا دروازہ بھی کھلے تو بات تب بنتی ہے۔ تو اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ خوف خدا اپنے اندر پیدا کرنا ہے تو اللہ کی معرفت حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہ عمل جنت میں لے جانے والا ہے، یہ عمل جہنم میں لے جانے والا ہے۔ آخر کیا وجہ؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کے دوہرے داماد ہیں، دوہرے داماد، اور جن کا نکاح خود اللہ نے پڑھایا ہے عرش معلیٰ پہ۔ اتنا بڑا مقام، قبر کو دیکھتے ہیں زار و قطار روتے ہیں، داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا عثمان آپ قبر کو دیکھ کر اتنے روتے ہیں؟ فرمایا یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اور دنیا کی منزلوں میں سے آخری منزل ہے۔ آخری منزل ہے دنیا کے حساب سے، آخرت کے حساب سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہاں کوئی کامیاب ہو گیا تو آگے بھی کامیاب ہے، اگر یہاں ہی کوئی پکڑ لیا گیا تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ تو اس لیے میں نے عرض کیا ہم اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا خوف پیدا کریں۔ جب خوف پیدا ہو جائے گا نیکی کرنا آسان ہو جائے گا، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں اما من خاف مقام ربہ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ نماز کا وقت ہوتا ہے کافی دیر تک وضو کرتے رہتے ہیں، فوت سے فارغ ہوتے ہیں، چہرے کا رنگ فق ہوتا ہے، زرد ہوتا ہے، پھیکا ہوتا ہے۔ ایک دن کسی نے پوچھ لیا مولا علی چہرے کا رنگ آپ کا بدل جاتا ہے جب آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، تو آپ رو پڑے، فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس کے دربار میں جا رہا ہوں پیش ہونے کے لیے؟ للہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، آقاؤں کے آقا کے دربار میں جا رہا ہوں، بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں میری حاضری قبول ہوتی ہے یا میری حاضری رد کر دی جاتی ہے۔ تو جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہیں تو ہم بھائیو کس بات کی مولی؟ ہمیں سوچنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہر معاملے میں سوچنا چاہیے میرے اللہ کا حکم میرے لیے کیا ہے، اس میں میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ ہم تو 5 وقت نماز ہی نہیں پڑھتے، 5 وقت نماز ہی نہیں پڑھتے، جس کا سب سے پہلے پوچھ ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، بعد والے اعمال تو بعد والے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں میں بھی اور آپ بھی کوشش کریں کہ ایسے اعمال کریں کہ ہم جائیں تو ہمارے پہنچنے سے پہلے ہماری قبر جنت کا باغ بن چکی ہو۔ اگر میرے جانے سے پہلے میری قبر کے اندر سانپ پھر رہے ہوں، بچھو پھر رہے ہوں گے، آگ جل رہی ہوگی، تو میرا وہاں کیا حال ہوگا، کیا حال ہوگا۔ اس لیے مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، کم از کم 5 وقت نماز کی تو پابندی کریں نا۔ ہم کہتے ہر دفعہ ہیں انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے صف کے اندر وہی پرانے ساتھی نظر آتے ہیں، نیا ساتھی کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو میرے بھائیوں وہاں جانا ہے جہاں کوئی کام نہیں آئے گا۔ اگر اس دن کی پریشانی سے بچنا چاہتے ہو تو پھر آج ہی سے 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز شروع کر دو، اللہ کے دربار کی حاضری 5 وقت دربار میں آ کے حاضری لگواؤ۔ جو حاضر رہتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کو معاف کر ہی دیا جاتا ہے، رعایت اس کے ساتھ کر ہی دی جاتی ہے۔ جو ہر وقت غائب ہی رہتا ہے پھر اس کی سزا ہی ہوتی ہے، اس کے لیے معافی کا اعلان نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔